الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين المتأدبين كثيرا كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللہ. جتنی دیر پھر مجھے آپ کو کہنا پڑے بولو پڑھو، تو چونکہ ہر میرے دوست کو، میرے بھائی کو پتہ ہے کہ خطیب کی یا نعت خوان کی یہ ڈیمانڈ اور ضرورت ہوتی ہے کہ آغاز میں ہی بازوق ہو کر مجمع درود و سلام پڑھے. اس سے انوار روحانی کیفیات میں برکتیں اور اضافہ ہوتے ہیں. اس لیے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا یہ سلسلہ ہو. بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سب پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. تھا مار صفت تھا مار صفت قافلہ سالار کا چہرہ تھا. مہر کہتے ہیں سورج کو. تھا مہر صفت قافلہ سالار کا چہرہ نیزے پہ تمکیتا تھا سردار کا چہرہ. نیزے پہ دمکیتا تھا سردار کا چہرہ. وہ آئینہ تھا چہرہ شبیر کے جسم میں. وہ آئینہ تھا چہرہ شبیر کے جسم میں. آتا تھا نظر حیدر کرار کا چہرہ. آتا تھا نظر حیدر کرار کا چہرہ. ہے پیاس کی شدت وہ سکینہ کے لبوں پر. ہے پیاس کی شدت وہ سکینہ کے لبوں پر. مثل علم اترا ہے علمدار کا چہرہ. وہ مثل علم اترا ہے علمدار کا چہرہ.
اور وہ خطبہ زینب کے علی بول رہے تھے، وہ خطبہ زینب کے علی بول رہے تھے، ہر لفظ پہ فق تھا، ہر لفظ پہ فق تھا، بڑے دربار کا چہرہ اور صد حیف وہ خود یوں بھرے بازار سے گزرے، وہ صد حیف کے وہ خود یوں بھرے بازار سے گزرے، جس گھر نے نہ دیکھا کبھی بازار کا چہرہ، جس گھر نے نہ دیکھا کبھی بازار کا چہرہ۔ میرے نبی سے محبت کرنے والوں، وقت کی قلت و کمیے میں بغیر تمہید کے، بغیر کسی تفصیل کے، بغیر کسی لمبی چوڑی بات کے میں نے چند جملے یہ عرض کرنے ہیں۔ سب سے پہلی بات، میرے نبی کی اہل بیت کی محبت جناب ابو بکر صدیق سے لے کر صبح قیامت تک آنے والے ہر مومن مسلم پہ اللہ نے فرض فرمائی ہے۔ کوئی تمہید نہیں ہے، کوئی دعا سلام، آخر میں بس دو جملے بول جاؤں گا۔ میرے نبی کی محبت دل میں بسائے ہوئے لوگوں، یاد رکھو میرے نبی کی صحیح حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ جس کے دل میں میری آل کی محبت نہ ہو وہ ہم سے پیار نہیں کر سکتا۔ میرے نبی کی محبت کو محبت اہل بیت لازم، اگر حضور کی اہل بیت کا پیار سینے میں نہیں، دعوی عشق رسول جھوٹا ہے۔ اور یاد رکھو اگر محبت سچی ہو، پیار سلامت ہو اور عشق میں صداقت ہو، محبوب کی خوشی میں محب اور عاشق ہمیشہ خوش نظر آتا ہے، اور محبوب کے غم میں ہمیشہ دکھیا اور روتا نظر آتا ہے۔ میرے دوستو، کربلا کا یہ جو واقعہ ہے یہ میرے نبی کے غم کا واقعہ ہے، یہ میرے حضور کو رلانے والا واقعہ ہے، یہ میری آقا کو پریشان کرنے والا واقعہ ہے، یہ میرے نبی کی طبیعت کو منقبض کرنے والا واقعہ ہے۔ اس لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی صحیح العقیدہ سچا عاشق رسول ہو، کربلا کا نام آئے اس کے دل میں غم کی کیفیت آ جائے۔ تے جے اس طرح تقریر سننی نے تو بس پھر انہا لیلہ میرا خیال میں 10 منٹ لا کے جنے دیو بچیو۔ میں جدوں اعلان کیتا کہ سالانہ میں انشاءاللہ 8 محرم دے تھے آنا، تو پھر آپ حضرات نے یہ تو طریقہ نہیں ہے نا بھائی، ایک بازوق ہو کر اور بتائیں آپ۔ اور میں رات کو ایک جگہ میں نے یہ کہا ہے کہ کم از کم آپ سنی کب جاگیں گے یار؟ وہ دوسرے لوگ گستاخیوں پہ کیسے واہ 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 کرتے ہیں، بندہ وہ عام بندہ سمجھتا ہے کہ شاید اس نے کوئی قرآن کی آیت پڑھ دی ہے معاذ اللہ ہیں، اور تم نبی کی حدیثیں اور قرآن کی آیتیں وہ بھی تمہارے منہ سے سبحان اللہ نہیں نکلتا ہے۔ اونچا بولیے ذرا بازوق کو سبحان اللہ۔ بازوق رہنا ہے۔ میں نے عرض کی ہے کہ مجھے یہ کہنا نہ پڑے۔ بس میرے دوستو، میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے بس اتنا ہی کہوں گا، چلو سلام کریں اس آستانے کو، چلو سلام کریں اس آستانے کو، چلو سلام کریں اس آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ میرے نبی سے محبت کرنے والوں، میرے
نبی کی آل بیت کی محبت خود نبی کی محبت ہے، اور میرے نبی کا پیار میرے آقا نے فرمایا من احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج میں نے بڑے بڑے متقی لوگوں کو میں نے راتوں کو چلے لگاتے دیکھا ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے ٹھنڈے گرم پانیوں سے وضو کر کے مسجدوں کو آباد کرتے دیکھا ہے۔ میں نے ایک دن پوچھ لیا حضرت یہ اتنی محنت کیوں؟ کہا اللہ پیار کر لے، اللہ کی محبت میسر آ جائے۔ میں ادھر کھڑے کھڑے اپنے مسلک کو سلام کرنے لگا، حسن عقیدت کو میں نے سلام کیا، اس لیے کہ میرے نبی کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا احب اللہ من احب حسینا، اور تمہیں ایک نسخہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے بس حسین سے پیار کرنا ہی شروع کر دو۔ اے میرے نبی سے محبت کرنے والوں، یہ جو محفل ہے یہ محفل ذکر حسین ہے، یہ محفل آل بیت ہے، یہ محفل تذکار آل محمد ہے۔ آری سیدہ کے اس جگہ پر حاضر ہونے والوں، یقیناً آپ جب گھر سے چلے تھے تو دل میں حسین کا پیار لے کے چلے تھے، ادھر بیٹھے ہو آقا حسین کی محبت میں بیٹھے ہو، میں تمہیں مبارک دیتا ہوں، تم پیار کرو نہ کرو اللہ تم سے پیار کرتا ہے۔ اور بھائی میرے نبی کی بات کسی صورت میں کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ جب حضور فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسینا، اور جو حسین سے پیار کرے اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ راستہ وہ بھی ہے نفل والا، راستہ وہ بھی ہے روزے والا، راستہ وہ بھی ہے عبادت ریاضت کی کثرت کر کے چلے لگا کر اللہ کا پیار پانا۔ لیکن یاد رکھو نبی کی زبان سے جو جملہ نکلا، امام شعرانی فرماتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان راستہ آمنہ کا لال ہے، اور آمنہ کے لال کو خوش کرنے کا سب سے آسان راستہ سیدہ زہرا کی ذات ہے۔ سیدہ زہرا کو خوش کرنے کا سب سے آسان طریقہ ان کے لالوں کا ذکر ہے۔ اے حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، او میری آقا سے محبت کرنے والوں، جس کے دل میں نبی کی محبت ہے اس کو نبی کی ہر ادا پسند ہے۔ امام علی مقام امام حسین کی محبت یہ حضور کی سب سے میٹھی سنت ہے، یہ حضور کی، یار سمجھ رہے ہیں، یہ میرے نبی کی سب سے، وہ سنتے ساری میٹھی ہوتی ہیں پر کوئی زیادہ ہی میٹھی ہوتی ہیں، یہ میرے نبی کی سب سے زیادہ میٹھی 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 اور میٹھی سنت میرے مصطفیٰ کی آل بیت کی محبت ہے۔ کیونکہ ایک نہیں 11 سے زیادہ حدیثیں ہیں کہ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا، حضرت ابو دردہ، حضرت زید بن ارقم، حضرت ابو سعید الخدری، حضرت سیدہ عائشہ، حضرت انس بن الحارث، حضرت سیدہ ام الفضل بنت حارث، 11 سے زیادہ روایتیں مختلف صحابہ، انہوں نے حضور سے سوال کیا، کہیں اکیلے آقا حسین پاک کا ذکر ہے اور کہیں دونوں شہزادوں کا ذکر ہے، کہیں ہے اتحبہ اور کہیں ہے اتحبہما۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ حسین سے پیار کرتے ہیں
اور کہیں ہے آپ شہزادوں سے پیار کرتے ہیں؟ حضور ہر بار کہتے ہیں نام لما لا، اور کرتا ہوں نہ کیوں نہ کروں۔ اللہ اکبر۔ مجمع الزوائد دیگر اور بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ صحابہ نے تو پوچھا ہی پوچھا۔ ایک دن ملک المطر آتا ہے، ملک المطر فرشتہ بارش والا، دھیان ہے کون؟ بارش برسانے والا۔ اللہ رب العزت سے اس نے اجازت لی، یہ بتا رہے اللہ کا نبی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، فرماتے ملک المطر آیا، اجازت لی اللہ سے سپیشل، اے اللہ مجھے اجازت دے تیرے یار کو سلام کرنے مدینے جانا ہے۔ جیسے ہی حضور کی بارگاہ اقدس و اطہر کے اندر حاضر ہوا، اللہ کے نبی کی خدمت میں بیٹھا، اذن دخل الحسین، اچانک امام علی مقام امام حسین آئے اور آ کر بیٹھے نہیں، دھیان ہے، آ کر بیٹھے نہیں، دعا سلام نہیں ہے، کیا کیا؟ سیدھے گود میں، گود سے چڑھے حضور کے کندھوں میں۔ میں اکثر یوں سمجھایا کرتا ہوں، یہ جو اہل بیت کے لوگ ہیں نا اور باقی جو حضور کے صحابہ ہیں اور یہ باقی ہستیوں میں فرق کیا ہے؟ صحابہ حضور کے سامنے کیسے بیٹھتے تھے؟ کأن علی رؤوسہم الطیور، وہ یوں بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ جاگو یار، جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ اگر سر ہلایا تو پرندے اڑ گئے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کا آرڈر آیا ہوا ہے میرے یار کی بارگاہ میں تعظیم کرو، اور تعظیم میں آگے بڑھو، پھر آگے بڑھو، پھر آگے بڑھو، پھر اور مبالغہ کرو۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں اور اشرۃ اللمعات میں تقریباً 11 سے زیادہ مقام پر یہ بحث کر کے یہ جملہ لکھا ہے کہ کتنا محبت کرو، کتنا ادب کرو، کتنا کرو، کتنا کرو، فرمایا بڑھتے جاؤ، بڑھتے جاؤ، بڑھتے جاؤ، بڑھتے جاؤ، یہاں تک کہ حضور کو خدا نہ کہو، خدا کے سوا جو رتبہ ہے دے دو۔ حضور کو خدا نہیں کہنا، خدا کے سوا جو دل کرے کہو، مصطفیٰ اس کے اہل ہے۔ آئے ہائے یار، اتنا ابھی بھی بس بیچ میں آپ صرف سیر لا رہے ہو، ذرا بہت ادا کرو۔ ملک المطر، لیکن میں جو بات پہلے کر رہا ہوں میرے نبی کے یار، میرے نبی کے صحابہ، اور ان سارے صحابہ کا امام ابو بکر صدیق ہے۔ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے بیٹے حسین پاک، آقا حسین کے بیٹے زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے سیدنا امام باقر، امام باقر کے بیٹے سیدنا جعفر صادق، سیدنا جعفر کے بیٹے حضرت سیدنا موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم کے بیٹے سیدنا علی رضا، امام علی رضا کے بیٹے محمد التقی، محمد تقی کے بیٹے علی النقی، علی النقی کے بیٹے امام حسن عسکری، یہ 11ویں امام، اور 11ویں امام، 11ویں امام آپ نے فرمایا اے من لم یکن لہ الصدیق لا صدق اللہ فی الدنیا ولا فی الاخرہ۔ اے ابو بکر صدیق ہے، اور جو انہیں صدیق نہ مانے وہ ادھر بھی جھوٹا ہے، وہ ادھر بھی جھوٹا ہے، وہ دنیا میں بھی جھوٹا ہے، آخرت میں بھی۔ جملہ آپ نے پورا کرنا ہے، وہ دنیا میں بھی جھوٹا ہے، وہ آخرت میں بھی جھوٹا ہے۔ تو سارے صحابہ کا امام ابو بکر صدیق، ایسے نہیں ذرا سارے صحابہ کا امام۔ ہاتھ چکنا بھی اس گل دی تائید ہوندی ہے، جب مجمع کے اندر اگر کوئی بات کی جائے، وہاں 5 بندے ہاتھ اٹھائیں تو کہنے والا یہ کہتے اور سمجھنے والا یہ سمجھتے جی بات کو 5 بندوں نے مانا ہے، اور اگر سارے ہاتھ اٹھائیں تو یہ دلیل ہوتی ہے، اس بات سے سارے متفق ہیں، سارے صحابہ کا امام ابو بکر صدیق، میرے نبی کا یار مزار ابو بکر صدیق، میرے نبی کا یار غار ابو بکر صدیق،
یہ میرے نبی کا مزاج محبت و عطا ہے. کبھی تو کسی کو کندھوں پہ اٹھا کے نوازتے ہیں اور کبھی کسی کے کندھوں پہ بیٹھ کے نوازتے ہیں. میرے دوستوں ابو بکر صدیق وہ ہے کہ بلکہ حضرت عمر ایک حدیث مبارکہ روایت فرماتے ہیں ایک دل آپ فرماتے ہیں رأیت الحسین وعلی عاتق النبی، اور میں نے ایک دن حسین کو دیکھا وہ نبی کے کندھوں پہ سوار تھے. اور ایک اور حدیث ہے حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے دونوں کو دیکھا وہ ایک ایک کندھے پہ دوسرا دوسرے کندھے پہ گئے. حضرت عمر نے دیکھ کے فرمایا نعم الجمل جملکما، اور کیا سونی سواری تم نے ڈھونڈی ہے. میرے نبی نے فرمایا عمر ذرا اوپر تو دیکھ سوار بھی کتنے سنے ہیں. میرے دوستو یہ میرے نبی کا مزاج ہے. کبھی کسی کو کندھوں پہ اٹھا کے نوازتے گے، کبھی کندھوں پر بیٹھ کے نوازتے ہیں. حضرت سیدنا ابو بکر وہ ہے کہ جن کی جو میرے نبی کی سواری بنے. یار ایسے نہیں نا، یار ایسے نہیں، ذرا مجھے بول. جو میرے نبی کی سواری بنے. آج میں نے رات کو ایک جلسے میں بات کی، ادھر بھی کرنے لگا ہوں. میرے دوستوں بعض لوگ ہوئے کہ جب وہ محبت پہ آتے ہیں تو اتنا آگے چلے جاتے ہیں لیکن ان کو ایک ہی سائیڈ نظر آتی ہے. میرے دوستوں بعض وہ لوگ ہیں کہ جو ایک جانور جو گھوڑا ہے وہ گھوڑا وہ امام علی مقام کی سواری کے جانور کی مشابہت ہے. وہ اس گھوڑے کو بھی ادب سے ملتے چومتے ہیں، اس کے جسم سے کپڑے مل کے چومتے ہیں. میں نے کہا یہ تو کل ٹانگے کے آگے تھا، کل سے چھڑیاں ماری جا رہی تھی، آج تم کپڑے مل مل کے منہ پہ مل رہے ہو. کہا کل اس کی نسبت نہیں جڑی تھی. مہربانی کرے ہو یار، مہربانی کرے. آج چونکہ اس کو ہم نے ذوالجناح سے نسبت دے دی ہے اس لیے یہ پیارا ہو گیا ہے. میں نے کہا تمہیں تمہارا مسلک مبارک، عقیدہ مبارک اگر واقعتاً امام علی مقام کی سواری کو سامنے رکھ کر یہ ادب کر رہے ہو یقیناً اللہ اجر عطا کرے گا. لیکن اگر میں جان کی امان پاؤں تو ایک جملہ عرض کروں، جس گھوڑے کو کپڑے لگ مل مل کے تم جسم پہ ملتے ہو یہ حسین کی سواری نہیں ہے، یہ تو سواری جیسی دکھتی سواری ہے، یہ اس سواری کی شبیہ ہے. اور اگر صدیوں بعد حسین کے گھوڑے کی شبیہ کا اتنا ادب ہے تو خود بتاؤ جو نبی کی سواری بنا اس ابو بکر کی صدیق کی محبت و ادب کریں گے. بس میرے دوستوں میرا کام ایک میسج دینا، ایک کام ہے میرا ایک پیغام دینا. وہ پیغام یہ ہے کہ نبی کے یاروں سے بھی پیار، نبی کے گھر والوں سے بھی پیار. لیکن سمجھانے لگا ہوں دونوں میں فرق کیا ہے. صحابہ دربار نبوی میں آتے سر جھکا ہوا کأنَّ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمُ الطُّیُورُ، جیسے ان کے سروں پر فرق سمجھا رہے ہیں. اور یہ اہل بیت کون ہے؟ نہ بھی نمازیں پڑھی، نہ حج کیے، نہ زکاتیں دیں، نہ بدر، نہ خیبر، نہ خندق، کچھ بھی نہیں. وہ فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، ملک المطر بیٹھا ہوا ہے، اتنی پاور والا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے جدھر جائے بادل کو برسا دے. اتنی طاقت والا فرشتہ نبی کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے. لیکن ذرا گھر والوں کی پاور دیکھو. حسین آئے پہلے گود میں، گود سے ہوتے ہوئے کندھے پر. آؤ ذرا تھوڑا اور ان کی شان بتائیں. حضرت زید بن ارقم فرماتے گئے دخلت علی رسول اللہ یومن، ایک دن میرا کوئی کام تھا، میں حضور کی خدمت عطر میں حاضر ہوا. میں نے کیا دیکھا؟ اللہ کا نبی لیٹے ہوئے گئے، حسن و حسین یلعبان علی صدرہی،
محمد میری مصطفیٰ کا سینہ میری آقا لیتے ہوئے ہیں، ایک شہزادہ پیٹ پہ کھیل رہا ہے، ایک سینے پہ چڑھ کے کھیل رہا ہے۔ میں فرق سمجھا رہا ہوں، کچھ وہ ہیں کہ جن کا مقام شانیں بہت بڑی، لیکن بارگاہ رسالت میں آتے ہیں کأن علی رؤوسہم الطیور، اور یہ کون ہے جن کی نام کی آج محفل سجی ہے؟ اور ترازو تو رکھا ہے، ذرا بٹے بھی صحیح تولیا کرو۔ بندہ ترازو کہے جی ایک نمبر ہے تو ہوتے بٹے بھی 2 نمبریاں نہ کرو، تولنے کے لیے ویٹ وزن بٹا وہ بھی صحیح اس پہ جو لکھا ہو رکھو، پتہ چلے کہ شان آل محمد کیا ہے اور مصطفیٰ کے یاروں کی شان کیا ہے۔ سمجھو ذرا جو بات میں سمجھا رہا ہوں، صحابہ کی کس طرح۔ اچھا آگے بڑھو، آگے سنو، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں مجھے کوئی بندہ بتا دے کہ کبھی کسی صحابی نے نبی کا دروازہ کھٹکھٹایا ہو۔ دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں تھے، دھیان ہے، دروازے محمد پہ نظریں جما کے باہر بیٹھ جاتے تھے، کیونکہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا تھا۔ کیا وَمِنَ الْآرَابِ، قرآن مجید نے کیا کہا تھا؟ کچھ وہ آئے تھے جو ایک دن آ کر انہوں نے دستک دے دی اور کہنے لگے یا محمد تعال لینا تعال لینا۔ حضور اندر آرام کر رہے تھے، انہوں نے باہر سے رولا ڈالا۔ حضور کی طبیعت نازک پہ نہ یہ لفظ گراں گزرے، آرام کر رہے تھے، یہ باہر سے آواز ہوئے تعال لے۔ حضور باہر تو آگے، رب کو پسند نہ، حضور نے گلہ نہیں کیا۔ پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان آنے والے آواز لگانے والوں کو کیا کہا؟ کس طرح ہے؟ سورۃ الاحزاب، ہاں قرآن مجید قرآن رشید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے نبی کے آستانے پہ آنے والوں خبردار، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ ترجمہ خود ہی آتا ہے آپ کو، یہ لوگ جو حجروں کے باہر آ کر آوازیں دیتے ہیں تجھے میرے حبیب، حبیب دل نہ توڑنا، اکثرهم لا یعقلون، یہ دیہات سے نئے نئے تازے تازے آئے، ان کو تیری عظمتوں کی خبر نہیں ہے، دربار کے آداب ابھی ان کو پتہ نہیں ہے۔ اب ذرا اگلا جملہ سننا، وَلَوْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ آ کر چپ کر کے تیرے بوئے پہ بیٹھ جاتے، تیرے آنے کا انتظار کرتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، میں رب کہتا ہوں البتہ تحقیق لام تاکید کی ہے، یہ بات پکی تھی کہ پھر انہیں خیر ملتی، ان کے لیے بہتر ہوتا، لیکن یہ آ کر بے صبری ہو کر تجھے آوازیں دینے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن ہمارے بزرگوں نے فرمایا یار مجھے اور تمہیں آرڈر یہ ہے، کسی کے بوئے پہ جاؤ، جا کر دستک دو، اور دستک دینے کا انداز ہوتا ہے السلام علیکم، یا گھنٹی بجاؤ یا سلام کرو، اس کو سلام استئذان کہتے ہیں، اندر اجازت مانگنے کے لیے سلام کرو یا دستک دو، یا ویسے کو حاجی صاحب غازی صاحب میں آ رہا ہوں، آپ کے گھر آیا ہوں، دروازہ کھولو۔ اے ہم سب کو حکم یہ، جو بندہ جس کے بوئے پہ جائے جا کر دستک دے، جا کر آواز دے، جا کر سلام کرے، جا کر کلام کرے، ڈائریکٹ نہ اندر جائے تاکہ اندر والے کو پتہ لگے باہر بوئے پہ کوئی آیا ہوا ہے پھر وہ باہر آئے۔ لیکن نبی کے دروازے پہ جانے والوں کو کہا چپ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ اے اللہ ہم سب کے لیے حکم ہے، اندر جانے کے لیے دستک دو، اجازت مانگو، جس کا بوا ہو بیل دو، دستک دو، اجازت مانگو۔ یہاں کی باری آئی، منع کر دیا، چپ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ راز کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں دستک ہوتی ہے اندر والے کو بتانے کے لیے کہ تیرے بوئے کے باہر کوئی کھڑا ہے، اور جو آسمانوں پہ دیکھتا اسے پتہ نہیں دروازے پہ کون آیا ہے۔ وَلَوْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خیر اللہم۔ اب ذرا میں سمجھانے لگا ہوں، کوئی چھوٹا ہے یا بڑا، دروازے محمد پہ آیا، دروازہ ہے بند،
رک جا. توجہ ہے. اگر دربار میں اذن مل گیا تو کیسے بیٹھ یار، کیسے بیٹھ اس طرح کہ تیرے انداز کے اندر نہ تکبر جھلکتا ہو، نہ بے ادبی، نہ سستی، نہ کاہلی، نہ عدم توجہ. صحابہ دربار محمدی پہ آتے، سر جھکا ہوتا، کان ادھر لگے ہوتے، میرے نبی کی زبان مقدس سے جملہ ایک بار نکلتا، صحابہ 10 بار آمین آمین بسم اللہ کہتے. ارے میرے دوستو، وہ بھی میرے سر کا تاج، میں ان کے قدموں کی خاک پہ قربان، میں ان کی ساری کے کھروں پہ صدقے جاؤں. لیکن ذرا کچھ سمجھو تو صحیح، وہ جتنے مرضی یہ بڑے شان والے ہیں لیکن ایک مقام پہ رک گئے، بوئے کے باہر رک گئے، اور جن کی آج محفل سے جا کے بیٹھے ہو انہیں کوئی رکاوٹ نہیں، اندر جاؤ. بھائی دروازہ کوئی دستک شستک دینے کی اجازت، کوئی ضرورت بولو کوئی سلام کرنے کی اجازت کوئی نہیں. اچھا باقیوں کے لیے پابندی ہے، بیٹھو تو ان کے لیے یہ مرضی کے مالک ہیں، آئیں تو گود میں بیٹھیں، گود سے آئیں تو کندھے پہ آ کر بیٹھیں، اور نانا لیٹا ہوا ہو تو دل کرے سینے پہ آ جائیں. ہائے 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 ہائے، دل کرے تو پیٹ پہ آ جائیں. اب تھوڑا اور آگے جاؤ، دل کرے تو نانا کو کہیں ذرا سواری بنے نا، ہم اوپر کندھوں پہ بیٹھنا چاہتے ہیں. اللہ کی قسم بعض حدیث کے لفظ ایسے ہیں شاہ صاحب، میں 2-3 حدیثیں میں نے اس دوران پڑھی ہیں اس دن، میں ترجمہ کیا میں بیان ہی نہیں کر سکتا. وہ حدیثیں اتنی حد ہے حضور کے نوازنے کی حسنین کریمین کو. میں علیحدگی میں شاہ صاحب آپ کی بارگاہ میں وہ حدیثیں رکھوں گا. میں نے کئی علماء کو سینڈ کر کے نا واٹس ایپ پہ میں نے کہا لگاؤ ذرا ترازو تولو، پھر مجھے کہا شاید حدیث ضعیف ہو. میں کہا پتر میں پہلے تک کیا ہوئے حدیثیں حسن ہیں. میں کہتا ہوں آپ کو اتنی حد ہے حضور کے نوازنے کی حسنین کریمین کو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ تو چھوٹی باتیں ہیں، گلے سر پہ یہ کندھے پہ آ جانا، سینے پہ آ جانا، اور پھر نانا کو کہنا نہیں ایسے نہیں آپ ذرا. ہائے زید بن ارقم فرماتے ہیں دخلت علی رسول اللہ یومن، ایک دن میں کسی کام سے حضور کی خدمت میں دیکھا، فرأیت الغلام وہو علی ظہر النبی، اور میں نے ایک بچے کو دیکھا وہ حضور کی کمر پہ سوار ہیں اور حضور ان کے لیے سواری بنے ہوئے ہیں. اگلا جملہ بولوں، وہ فرماتے ہیں میں نے اس بچے کے ہاتھ کو دیکھا، حضور کی زلفیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں، وہ جدھر چاہتے ہیں لاڑ سے کہتے ہیں نانا ادھر مڑیں حضور ادھر مڑ جاتے ہیں، نانا ادھر مڑیں حضور ادھر مل جاتے ہیں. ساری دنیا کے مولوی لگے رہے نا، حضور نے یہ جو ناز برداری امام حسین کی فرمائی ہے نا کہ ان کو اب خود ان کی سواری بنے. اللہ کی عزت کی قسم ہے مجھے اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا، باقیوں کا جواب کون عطا کرے. یہ فرق ہوتا ہے گھر والوں میں اور باقی حضرات میں. باقیوں کی شان جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے، جو ان کی عزت ہے، میں نے پہلے اسی لیے کہا ہے کہ سب صحابہ کا امام ابو بکر صدیق، اور صحابہ کے اپنے اپنے درجے ہیں، اور ہم ہر صحابی کو اس کے درجے کے مطابق مانتے ہیں. ہمارے ایمان کی مجبوری ہے، ہمارے عقیدے کی ضرورت ہے، اور اس میں ذرہ برابر نو ڈنڈی ڈنڈی نہ، بالکل خبردار، نہ ڈنڈی کبھی ماری ہے نہ مارنے دیں گے. جو اہل سنت و جماعت کا سلفن خلفن متفقہ عقیدہ ہے، نہ اس سے ایک قدم ہم آگے پیچھے ہٹیں، نہ آگے پیچھے ہٹیں گے، اور نہ کسی کو ہٹنے. لیکن شان اہل بیت میں بھی تو ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے نا سرکار، شان اہل بیت بھی تو ایسی ہے. اللہ اکبر. اب میں پھر ذرا بات کو کلوز کرنے لگا ہوں. کون آیا تھا؟ ماشاءاللہ یار، اس کا مطلب ہے آپ بالکل جاگ کر بیٹھے. کون آیا تھا؟ ملک الموت. ملک الموت نہیں، ملک المطر. او ملک المطر، ملک المطر، بارش والا فرشتہ میرے نبی کی خدمت عطر میں ہے. اب میں نے رکنا نہیں، میں نے اسی سے آگے سیدھا کربلا میں چلے جانا ہے. ملک المطر میرے نبی کی خدمت میں دو زانو بیٹھائے، اتنے میں حسین پاک آئے، میرے نبی کی گود میں گود سے ہوتے ہوئے کندھے پہ سوار ہو گئے. سرکار حسین پاک کے ہاتھ اور ان کی انگلیاں میرے نبی کی زلفوں میں کھیلنے لگی. ملک المطر
कर अर्ज करता है या रसूल अल्लाह अतुहिब्बहु, आका जी क्या आप अतुहिब्बहु, हुजूर क्या आप इस शहजादे से मोहब्बत फरमाते हैं? मेरे नबी ने फरमाया हाँ हाँ मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। आगे से फरिश्ता कहता है या रसूल अल्लाह सतक़तुलु इब्नका उम्मतुका, या नबी अल्लाह आपके इस बेटे को आपकी उम्मत कत्ल कर देगी, और अगर आप चाहते हैं तो मैं उस मैदान की जिधर ये गिरेगा, सुभान अल्लाह बोलो, मैं को दलील देने लगा, जिधर ये मैदान में गिरेगा मैं वहां की सुर्ख मिट्टी आपको उठा के लाऊं। जरा मैं सुंघाना चाहता हूं। अच्छा, जितनी भी ये हदीसें हैं ना पेशन गोई वाली, उन सब में कि हुजूर के आगे फरिश्ते ने मिट्टी उठाई, कहीं है जिब्रील लेके आया, कहीं है मलकुल मतर लेके आया। मुझसे एक दिन एक बंदा कहने लगा अच्छा जी कि ये तो हदीसे मुस्तरब है, भाई कौन लेके आया? ओ लेके आए, ये तो गाली दो नंबरी हो गई, ए मतलब है ओ, मैं कहा समझा नहीं है, ओ भी लेके आया, ये भी लेके आया। कोई एक दफा की बात हो तो फिर हम कहे कि जी बोलो ओए मलकुल मतर आया, उसने अपने तौर पर अर्ज की या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत आपके शहजादे को शहीद करेगी और आप चाहते तो मैं सुर्ख मिट्टी लेके आ जाता हूं। मेरे नबी ने फरमाया ले आ, वो लाई, हुजूर ने उसको मुट्ठी में उठाया और उसे सूंघ के फरमाया करबों व बला, ये खुशबू मुझे करबो बला की आ रही है। अब मैं जो अर्ज करने लगा हूं इसका मतलब ये है कि मेरे नबी के शहजादे इमाम अली मकाम की शहादत ऐसी अजीम शहादत है। ये जो लफ्ज लिखा है ना शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, तो ये शहीद इसलिए शहीद आजम है कि हर एक की शहादत बाद में जब वो शहीद हो गया या कुछ अर्सा कबल उसकी शहादत की खबरें पता चली, ये ऐसा शहीद है विलादत की खुशी बाद में हुई है, शहादत का गम पहले मनाया गया है। हदीस मौजूद है हजरत उम्मुल फजल बिनते हारिस दीगर और कई साहबा साहबियात कि हुजूर ने इनकी विलादत के साथ ही उम्मत को क्या किया, शहादत की खबर अता फरमाई। अच्छा, फरिश्ते ने क्या किया जी, वहां की मिट्टी उठा के लाया जहां उन्होंने तो मैंने एक दिन एक मौलाना साहब से पूछा फरिश्ते ने को कैसे पता चला हुसैन ने यहां गिरने है? फरिश्ता है, अल्लाह का इल्म दिया हुआ है। मैं कहा मैं सदके जावा, और जदू नबी दे कदमा च आया सी ते कहवें ए गुलाम बन गया। मैं कहा गुलामा का इतना इल्म है, उनको पता है किसने कहां गिरना है, नबी को नहीं पता किसने कहां मरना है। मानो अगर फरिश्तों को रब ने इतना इल्म दिया है, फरिश्तों का इल्म मेरे नबी के इल्म का पास्तू भी नहीं है, मेरे नबी के इल्म के समुंदर के मुकाबले में कतरा भी नहीं है, मेरे नबी के इल्म के खजानों के मुकाबले में जर्रा भी नहीं है, मेरे नबी के इल्म के पहाड़ के मुकाबले में एक राई का दाना भी नहीं है। और जब फरिश्तों का इतना इल्म है तो मदीने के सुल्तान का कितना इल्म होगा। हुसैन पाले के जिसने दिया ज़माने को, चला सलाम करी उस सिताने को, हुसैन पाले के जिसने दिया ज़माने को। हुसैन पाक को भी पता है कि मैंने करबला में शहीद होना है। हजरत अनस फरमाते हैं अल्लाह की कसम है मदीने के बच्चे बच्चे को इल्म था कि हुसैन ने करबला में शहीद हो जाना है। मौला अली को भी पता था कि मेरे बेटे ने करबला में शहीद हो जाना है। आओ जरा एक हदीस सुनो। अब्दुल्ला नजी कहते हैं कि मेरे बाबा मौला अली के नौकर थे, ड्यूटी ये होती थी कि वुजू का पानी पेश करते थे। क्या करते थे? मुस्तदरक अल हाकिम की हदीस है, वुजू का पानी पेश करते थे। कौन? अब्दुल्ला नजी। ये अपने वाले से कहते हैं कि एक दफा जंगे सफीन के लिए जाते हुए जब मौला अली एक मकाम नैनवा पर पहुंचे तो वहां पर जैसे ही मौला अली के लिए ये वुजू का पानी लेकर गए, वुजू करने लगे तो मौला अली ने फरमाया इस्बिर या अबा अब्दुल्ला, अबू अब्दुल्ला सबर। अबू अब्दुल्ला इमाम हुसैन की कुनियत है। फुरात के किनारे पे सबर। भाई अभी शहादत नहीं है, जंगे सफीन को जाते हुए मौला अली उस मैदान में नैनवा यानी करबला के मैदान पे पहुंचे। तो ये अब्दुल्ला कहते हैं कि मेरे बाबा ने पूछा कि मौला अली ये क्या हुआ, यहां तो हुसैन है ही नहीं है कि आप उनको आवाज लगा रहे हैं।
ہے مولا کائنات حسین تو ادھر ہیں ہی نہیں، آپ ان کو کہہ رہے صبر کرو صبر کرو، وہ تو ادھر موجود ہی نہیں ہے۔ آپ مولا علی نے فرمایا او میرے پیارے، او میرے مصاحب خاص، اصل بات یہ ہے دخلت علی النبی ذات یوم وعیناہ تفیدان، ایک دل میں حضور کی خدمت عطر میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا حضور کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری ہے۔ قلت یا نبی اللہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ اغضبک احد، حضور کیا کسی نے آپ کو غصہ دیا ہے، اذیت دی ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ما شان عینیک تفیدان، حضور کیا مسئلہ ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں؟ قال بل قام من عندی جبریل قبلو، علی، حضور نے فرمایا علی اصل مسئلہ یہ ہے کسی نے تکلیف نہیں دی، تیرے آنے سے ابھی پہلے جبریل اٹھ کے گیا ہے۔ فحدثنی ان الحسین یقتل بشط الفرات، مجھے یہ خبر دے کے گیا ہے کہ میرا حسین فرات کے کنارے پہ شہید ہو جائے گا۔ قال هل لك ان اشمک من تربتی، پھر اس فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ آقا آپ چاہیں تو میں اس جگہ کی مٹی آپ کو پیش کروں، آپ اسے سونگ لیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں لے آ، فمد یدہ، اس نے وہی بیٹھ کے ہاتھ بڑھایا، فرشتے نے ہاتھ بڑھایا، فقبض قبضۃ من تراب فآتانی، اس نے مٹھی میں ایک مٹھی میں مٹی اٹھائی، لا کر اس نے مجھے دی، فلم املک عینی انفاذتا، او میرے علی وہ مٹی میری مٹھی میں آئی، فرشتے نے مجھے وہ مٹی دکھائی، میں آنکھوں پہ ضبط نہ کر سکا، میری آنکھیں بہ نکلی ہیں۔ مولا علی کو بھی پتا تھا حسین کربلا میں شہید ہوں گے۔ اب یہاں علماء بڑی بات کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نینوا کے مقام پر مولا علی کرے اصبر یا حسین یا ابا عبداللہ، یہاں سے وہ استدلال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بے شک حسین مدینے میں تھے، علی وہاں نینوا میں، یا حسین دوسری منزل پہ یا کوفے میں تھے، مولا علی نینوا میں کربلا میں، لیکن وہاں موجود نہ ہونے کے باوجود جب آپ نے فرمایا حسین صبر کر، تو وجہ یہ تھی کہ روحانی طور پر یہ کہہ رہے تھے حسین سن رہے تھے۔ اللہ اکبر میرے دوستو، یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، یہ وہ اللہ کے نبی کے پیارے ہیں جن کی شہادت کی خبریں ولادت کے ساتھ ہی آنا شروع ہو گئیں، اس لیے یہ شہید اعظم ٹھہرے، یہ شہید اعظم ہیں، ان کی شہادت چونکہ میرے نبی کی شہادت ہے اس لیے انہیں شہید اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اب میرے دوستوں جو چیز میں نے عرض کرنی ہے، امام علی مقام رائے رخصت کو چھوڑ کر رائے عظیمت پہ روانہ ہوئے، اس لیے کائنات کا ذرہ ذرہ جو حسین ابن علی کو سلام کر رہا ہے۔ اچھا اب میں نے چند کربلا کے جو واقعات میں نے اس طرح سنانے ہیں، میرا مقصد یہ ہمارا یہ نہیں ہوتا کہ چلو بھائی ذرا دو ہاتھ ہو جاؤں دو رو لو، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مظلوموں کا جب ان پہ کیے گئے ظلم سامنے آتا ہے نا، تو خام مظلوموں کی محبت دل میں گھر کرتی ہے اور ظالموں سے نفرت ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے آج ایک بڑی لابی ہے، وہ کہتی ہے جی بس حسین پاک کے فضائل بیان کرو، یزید کتے کے کیوں ذکر کرتے ہو، ان کمینوں کی حرکتیں کیوں بیان کرتے ہو، بس ٹھیک ہے آپ حسین پاک کے فضائل بیان کرو۔ میں نے کہا جرم چھپانا چاہتا ہے، کیا رشتہ ہے تمہارا کہ تم یزید کے کرتوت ہمیں سامنے بیان نہیں کرنے دیتے؟ اور اب تو یہاں تک نوبت آ گئی ہے، سنیو ہمارے ڈھیلے ڈھالے انداز کی وجہ سے اب یہاں تک باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ جی نہیں یزید شراب تو نہیں پیتا تھا، ارے لعنتیو یزید وہ کمینہ ہے
کہ میرے نبی نے اپنی زندگی میں اس بدبخت کا نام بھی بتایا، اس کا کام بھی بتایا۔ میرے آقا نے فرمایا لا یزال امر امتی قائما بالقسط، میری امت کا معاملہ ہمیشہ عدل و انصاف سے چلے گا، مگر ہاں اس وقت تک کہ بنو امیہ کا ایک بندہ آئے گا یقال لہو یزید، جس کا نام یزید ہوگا، وہ میری امت کے اندر فساد پیدا کرے گا، وہ اس کو تبدیل کر دے گا، وہ اس انصاف کو ظلم کی طرف لے کے جائے گا۔ اور جس بدبخت کے بارے میں دیکھو میرے نبی نے دجال کا بتایا، بھائی بولو نا، نبی نے دجال کا بتایا۔ کل کوئی بندہ اٹھے اور وہ کہے جی دجال کا یہ خرابی نے یہ وسیع کہوں گے، وہ جو مرضی ہو، نبی نے بتایا وہ دجال ہے۔ نبی نے 30 جھوٹے نبیوں کا بتایا، ہم ہر ایک پہ لعنت بھیجتے ہیں، اونچے بولو۔ نبی نے دجال کا بتایا، ہم ہر ایک اس بندے اس لعنتی پر کیا کرتے ہیں، بولو، لعنت بھیجتے ہیں۔ اس طرح اللہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں فقام النبی فینا یومن، ذات یومن، ایک دن اللہ کے نبی ہمارے بیچ میں کھڑے ہوئے اور حضور نے قیامت تک آنے والے فتنوں کے سردار بھی بتائے، سرداروں کا قبیلہ بھی بتایا، سرداروں کے نام بھی بتائے۔ 300 سے کچھ زیادہ تھے، جس نے یاد رکھا وہ یاد رکھا۔ حضرت خذیفہ بن یمان بھی یہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ اب حضرت ابو ذر غفاری اگلی حدیث روایت کرتے ہیں، فرماتے حضور نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ قبیلہ قریش میں ایسے لونڈے آئیں گے، لونڈے، ہلاکت امتی علی غلمت قریش، اور قریش قبیلے کے اندر ایسے لونڈے آئیں گے۔ صاحب عمدۃ القاری فرماتے ہیں لونڈے سے مراد یہ نہیں وہ بچے ہوں گے، بلکہ عقل کے کچے ہوں گے۔ جیسے بچے عقل کے کچے ہوتے ہیں، ویسے وہ حکمران ہوں گے تو 30-40 سال کے، لیکن عقل کے کیا ہوں گے، کچے۔ والمراد بغلمت القریش اے مروان و یزید۔ سارے محدثین متفق ہیں کہ یہ جو نبی نے فرمایا جن کے ہاتھوں پہ میری امت کی تباہی ہے، اس سے مراد یا کون ہے، مروان ہے، یا کون ہے، یزید ہے، یا حجاج بن یوسف ہے۔ یہ اس قسم کے بدماش ہیں جن کے بارے میں نبی نے خبریں دی، اے کلمہ پڑھنے والوں، اور نبی تو کہے میری امت کی تباہی کا ذمہ دار یزید ہے، نبی تو کہے میری امت کی بربادی کا ذمہ دار یزید ہے، نبی تو کہے ایک فتنے کا سردار یزید ہے، نبی تو کہے بدبخت ترین آدمی یزید ہے، نبی تو کہے میرے حسین کو شہید کرنے والے اتنے بدبخت ہوں گے اللہ ان سے بدلہ لے گا، جس طرح بنی اسرائیل کی نبیوں کی شہادت پر اللہ نے 70,000 قتل کروائے، کربلا میں میری آل کو شہید کرنے والوں کے بدلے اللہ دگنے، یعنی 1,24,000 1,40,000 کو اللہ قتل کروائے گا۔ میرے دوستو یہ فتنے کے بارے میں نبی پہلے بتا رہا ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ جس بدبخت کی خبریں اللہ کا نبی پہلے سے دے اس میں کوئی خیر کا پہلو ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہ بحثیں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جی وہ پہلے شراب نہیں پیتا تھا، جب حسین پاک شہید ہوئے پھر پینے لگا، وہ پہلے بھی خبیث سی بعد وچ کافر ہے۔ جڑا اولیاں بولے اس اتے پھر بسم اللہ میں جو کہ الفاظ بول دوں انہا للہ پڑھنے میں زیادہ کوئی نہیں کرنا۔ جو یزید کی نفرت دل میں نہیں رکھتا وہ حسین کا پیار کبھی بھی نہیں بسا سکتا۔ ہائے ہائے وہ کیسے دل میں نہ گر ہو یزید تو پھر حسین ملتا ہے۔ ہاں 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 اللہ سلامت رکھے یار۔ حسین روح میں روشن ہے زندگی کی طرح، یہ نام لو تو طبیعت کو چین ملتا ہے، اور یہ فیض ہر کسانہ کس کی دسترس میں نہیں، دل میں گر نہ ہو یزید تو پھر حسین ملتا ہے۔ اور نبی کی آل کی محبت دل میں بسانے والوں جو بچے یہاں آئے ہو، تمہیں بھی یہ سبق ہے، جوانوں کو بھی سبق ہے۔ پکا مومن ہوتا ہی وہ ہے جو یزید کتے کمینے لعنتی سے نفرت کرتا ہے۔ اس واسطے ذرا ہو جاوے یزید اتے لعنت، بے شمار سے نال یزیدیاں اتے بھی لعنت۔
اچھا بولو اے میں نہیں کہہ رہا. اوے امام تفتازانی شرح قائد کے اندر لکھتے ہیں لعنت اللہ علیہ وعلی اعوانہ وانصارہ. او یزید پر بھی لعنت، اس کے یاروں ویلیوں پر بھی لعنت ہو. دل میں گرنا ہو یزید تو پھر حسین ملتا ہے. یزید لعنتی، یزید شرابی، یزید بدقماش، یزید ایسی اس کی گندی عادتیں میں یہاں بچوں کے سامنے نہیں بتا سکتا. اور اہل بیت کے گستاخوں کی ایک نشانی تو آپ کو پتہ ہے امام جعفر صادق نے جو فرمایا، جنہاں پتہ ہے وہاں چاہو تاں جے میں بولنا نہ پہوے. امام جعفر صادق نے جو بتا دیا نا کہ جو اہل بیت کے گستاخ بے ادب ہوتے ہیں انہوں نے ایک خاص بچپن دی خرابی انہیں چھپائی جاندی ہے، جس کے ہاتھوں وہ مجبور ہو کر پھر ان کو جناب وہ چیز تنگ کرتی ہے، پھر وہ علی علی نہیں کر سکتے اور علی علی کہنے والوں کو برداشت بھی نہیں کر سکتے. مولا علی کا نام زبان پر آئے، دل میں اگر ٹھنڈک آ جائے اپنی ماں کو سلام کیا کرو، اپنی امی کو دعا دیا کرو، اماں تیری مہربانی اگر تو نے میرے ابے کی امانت میں خیانت کی ہوتی میں اتنی آزادی اور خوشی سے علی علی نہ کر رہا ہوتا. نعرہ حیدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اے بیٹو کچھ پریشان ہو گئے. نعرہ حیدری یا علی شاباش. کئی موقع ایجے ہوندے نے کہ جتھے بندہ چپ رہے تے چنگا رہندا ہے، تے کئی ہوندے نے جتھے بندے نوں بولنا پیندا ہے. ہن بندے دا نکاح ہو رہا ہوے تو وہ آکھے مجھے حضرت نے بتایا تھا کہ من سکت فنجا، جڑا چپ رہیا وہ کامیاب ہویا. اس مولوی مارنا کرنا تا بندے دے پتر ایتھے ہاں کرسی تے تنا نہیں لبسیاں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. کئی جگہ وہ ہوتی ہے جہاں بولنا چپ ہو رہنا وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، اور کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں بولنا لازم اور ضروری ہوتا ہے. اور میں یہیں سے آپ کو بتا دوں ہر جگہ چپ بھی نہ رہا کرو. آل محمد کے نوکر ہو تو جب انگلی اٹھے آل محمد کی عزت پر وہاں گنگا نہیں رہنا چاہیے، وہاں بول کے کہنا چاہیے. نبی کی یار کے منکروں پہ گانا ہر جگہ گنگا رہنا نہیں اچھا ہوتا. بندے اللہ تعالیٰ دایت دے وے اور نہ کما جو پٹھیاں مارسن حدر ہلا ہلا جدوں بولنے دی واری ایسی السلام بولنا نہیں چاہیے. او بولو. یہ بولنا اللہ کی قسم بڑے بڑے حجوں زکاتوں اور نمازوں سے زیادہ قیمتی اور بھاری تلے گا. آپ کو کیا پتہ ہے آل محمد کی زبان میں بولنے والے لفظ یہ کوئی ہلکے ہیں؟ اللہ آل نبی کی محبت اور غلامی میں اور ان کی حمایت میں جو لفظ ہے نا یہ پتہ نہیں کتنے قیمتی قیمتی کتنے خزانوں سے قیامت والے دن تو لے جائیں گے یار ہیں. تو پھر ذرا نعرہ لگے نعرہ حیدری. بس میرے دوستو اب میں نے رکنا نہیں ہے، میں نے چپ نہیں ہونا. میرا حسین کربلا میں 10 محرم الرا میں ہون پاویں سبحان اللہ آکھو تے پاویں چپ کر کے سرکار دی شہادت سنو. میں اس پہ اب آپ کو تنگ نہیں کروں گا، اور اگر سبحان اللہ کہو گے میرا ذوق بڑھتا جائے گا، جملے آتے جائیں گے. 10 محرم الرا میں امام علی مقام اپنے نانا سے کیا گیا وعدہ وفا کرنے کے لیے میدان کارزار میں اترے گئے. یزیدی فوجیں یزیدی لشکر تیاری میں گئے. اللہ اللہ آج کسے بلایا جا رہا ہے؟ آج اس حسین ابن علی کو بلایا اور اسے للکارا جا رہا ہے جو نبی کے کندھوں پہ سواری کرنے والا ہے. میرے آقا حسین علی وقار جنگ شروع ہونے سے پہلے میدان میں گئے. آپ نے فرمایا فنسبونی فنظروا مننا. اور میدان جنگ میں آنے والو شاید تم سب مجھے نہ جانتے ہو، ذرا مجھے دیکھو، میرا نسب کو دیکھو، میں کون ہوں؟ انا حسین بن علی. لیکن دوسری روایت میں آتا ہے انا حسین بن بنت رسول اللہ. وہ میرا نام حسین ہے، میں اللہ کے نبی کے جگر کے ٹکڑے سیدہ زہرا کا بیٹا ہوں. انا الذی ہائے 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 میں وہ بندہ ہوں جدہ رسول اللہ ہے، جس کا نانا اللہ کے رسول ہے، اور جس کا بابا علی وسیع رسول ہے، اور جس کا بابا علی کائنات میں سب سے پہلا مومن و مسلم ہے، اور جس کے بابا علی کا چچا امیر حمزہ شہید اعظم ہے، اور میرا چچا جعفر طیار وہ ہے کہ جو جنت کے اندر فرشتوں کے ساتھ اڑتے پھر رہے ہیں. اور میں کون
محمد ہوں، مجھے پہچانو، اور اگر تمہیں پتہ نہ ہو تو پھر زید بن ارقم سے پوچھ لو، انس بن مالک سے پوچھ لو، اور ابو برزہ اسلمی سے پوچھ لو، ابو سعید الخدری سے پوچھ لو، میں ہی وہ بندہ ہوں کہ جس کے بھائی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ امام علی مقام کا خطبہ جاری تھا کہ اتنے میں شمر لعین بولا، بس کر حسین، تیرے خطبے سننے نہیں آئے، میدان جنگ میں تلوار کے وار سے پتا چلتا ہے بندہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے۔ حضرت امام علی مقام اپنا کام کر کے آپ واپس گئے۔ سب سے پہلے ذرا توجہ سے سنیے گا، امام جزری، امام ابن اسیر جزری لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت سیدنا غازی عباس علمدار نے اپنے 25 سالہ بھائی حضرت سیدنا عبداللہ بن علی جو مولا علی کے بیٹے ہیں، ام البنین کے بیٹے ہیں، جعفر، توجہ رہے، حضرت مولا علی کے بیٹے ہیں، حضرت عباس غازی علمدار کے سگے بھائی ہیں، ان سے فرمایا اوے بے شک حسین ہمارے ویر ہیں، وہ بھی ہمارے بابا کے بیٹے ہیں، لیکن وہ نبی کی بیٹی کے بیٹے ہیں، ہم ان کے غلام لگتے ہیں۔ یہ میرے دوستو جو حضرت غازی عباس ہے، یہ غازی عباس کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، اس لیے تو آج ہر وفا کے نام کے ساتھ عباس نہیں یار، اتنا ٹہلے آج مولا غازی عباس کا ذکر نہیں چھوڑنا یار، عباس کی صدا لگتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا غازی عباس نے وہ وفا کی تاریخ رقم کی ہے کہ یہ 9 محرم کی رات تھی کہ جب شمر لعین نے ابن زیاد سے ایک اس نے امان نامہ لکھوایا تھا، جس میں لکھا تھا کہ یہاں میری بہن علی، مولا علی کی جو بیوی تھی نا حضرت ام البنین، وہ قریبی رشتہ دار لگتی تھی اس شمر کی، کہنے لگا میری یہاں ایک بہن ہے، اس بہن کے 4 بیٹے ادھر آئے ہوئے، حسین انہیں بھی ورغلا کے لے آیا ہے، اے ابن زیاد مجھے ان کے نام امان لکھ دے۔ ابن زیاد کہنے لگا شمر جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جسے تو چاہے امان دے دے۔ 9 محرم کی رات میں غازی عباس کی ڈیوٹی خیمہ حسین کی پہرے داری کرنی ہے۔ آپ خیمے کی پہرے داری کر رہے ہیں، ایک سایہ آتا نظر آیا، اور تو کون ہے؟ کہنے لگا شمر نے بھیجا ہے۔ کہا کیا کہتا ہے شمر؟ کہا وہ کہتا ہے ام البنین کو اور ان کے بیٹوں کو بلاؤ، حضرت غازی عباس آئے۔ حسین شمر نے میری ماں کو اور ہمیں بلایا ہے۔ غازی عباس نے جب عرض کی اجازت ہو تو بات سن لینا، جانے کیا کہتا ہے۔ شمر کو جب ملاقات امام علی مقام نے اجازت دے دی، جب انہوں نے ملاقات کی تو کہنے لگا او عباس تم ان سب میں سے بڑے ہو، یہ دیکھو میں نے ابن زیاد سے تمہارے لیے امان نامہ لکھایا ہے۔ حضرت غازی نے ایک سوال پوچھا، وَابْنُ رسول اللہ، وہ ہمارے لیے تو امان لکھوا کے لے کے آیا ہے، نبی کے بیٹے کے لیے کیا لکھوایا ہے؟ کہنے لگا وہ تو دشمن میں، اس کے لیے تلوار ہے۔ اب غازی کے جملے ذرا سنو، لعنک اللہ لعنک اللہ ولعن امانک لئن کنت خالنا اتؤمنن وابن رسول اللہ لا امان لہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت غازی عباس نے فرمایا تجھ پہ بھی لعنت، اور تیری اس امانت پہ بھی، امان پہ بھی لعنت ہو، اس امان پہ میں لعنت بھیجتا ہوں۔ ہمیں امان ملے نبی کی بیٹی کے بیٹے سے تم جنگ کرو، اللہ کی قسم میں جدھر حسین جائیں گے ادھر ہم جائیں گے۔ یہ غازی عباس علمدار کے 4 بھائی اس میدان میں، اونچا بولو کتنے؟ اسی لیے تو کہنے والا کہتا ہے کہ ناموس مودت کا رہا جس کو صدا پاس، وہ لختے دل ہے درے کرار ہے عباس، ہے شبیر کا عاشق تھا وفاؤں کا وہ مقیاس، شبیر کا وہ عاشق تھا وفاؤں کا وہ مقیاس، حسنین کی الفتی
جسے آئی تھی بس رات، اس خدمت حسنین سے وہ آقا بنا ہے، وہ اس خدمت حسنین سے وہ آقا بنا ہے، تاباں و درخشندہ یہی مہائے وفا ہے۔ حضرت غازی عباس نے اپنے 4 بھائی پہلے بھیجے، 3 بھائی، کتنے بھائی؟ 3 بھائی پہلے بھیجے، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی، عثمان بن، اور مولا علی کے آپ کو پتہ ہے میدان کربلا میں کتنے بیٹے شہید ہوئے؟ 7۔ کتنے؟ ایک ان میں ہیں ابو بکر بن علی، یہ حضرت ام لیلہ کے بیٹے تھے۔ ایک ان میں ہے محمد الاصغر بن علی، بعض نے لکھا ہے عمر بن علی بھی تھے، لیکن اگر وہ نہیں تو یہ کنفرم ہے۔ کیڑے؟ ابو بکر بن علی، محمد بن علی، عثمان بن، جعفر بن، عبداللہ بن، عباس بن، حسین بن، یہ کتنے بیٹے تھے؟ 7۔ آڑی سیدہ والوں، تو میں قسم دے کے پوچھتا ہوں، کبھی یار لوگوں سے آپ نے یہ 7 نام سنے سوائے 2 کے؟ کیا انہیں تاریخ کا پتہ نہیں؟ کیا ان کی کتابیں نظر میں نہیں ہیں؟ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اگر یہ 7 نام گنے تو ابو بکر تو نام لینا پڑے گا۔ اور تاریخ میں لکھا ہے وَسَمَّاهُ بِعَمِّهِ عباس، کہ جب حضرت عباس کا نام حضرت علی نے رکھا تو اپنے چچا عباس کے نام پہ نام رکھا۔ اور حضرت ابو بکر بن علی وَسَمَّاهُ بِأَبِي بَکر الصدیق، یہ دونوں لے بولے پھر میں اِنَّا لِلَّهِ سے پڑھنا دے گا۔ وَسَمَّاهُ بِأَبِي بَکر الصدیق، اور حضرت علی نے بیٹے کا نام ابو بکر اس لیے رکھا تاکہ میرے گھر میں ابو بکر ہوتا رہے۔ وَسَمَّاهُ عثمان عَلَىٰ أَخِيهِ عثمان ابن مظعون، ہم ڈنڈی نہیں مارتے ہیں، لیکن ابو بکر، عثمان، عمر، وَسَمَّاهُ عمر عَلَىٰ خلیفۃ المسلمین، حضرت عمر بیٹے کا نام رکھا ہوا عمر ہوئے۔ عمر نام رکھا پتر کا، ابو بکر نام رکھا مولا علی نے، عثمان نام رکھا مولا علی نے بیٹے کا۔ یہ کیوں؟ اور سنیو، سینہ چوڑا کر کے جایا کرو، ہم ہی وہ لوگ ہیں جو آل محمد کے عقیدے والے لوگ ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں جو آل بیت کے طریقے والے لوگ ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں جو ان سے پیار کرتے ہیں جن سے آل محمد نے پیار کیا، اور ان سے نفرت کرتے ہیں جن سے آل محمد نے نفرت کی ہے۔ ہماری محبتیں، ہماری نفرتیں آل محمد سے وابستہ ہیں۔ جو ان کے پیارے وہ، جو ان کے مخالف وہ، بولو 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 اونچا بولو، ہاں ہم 2 نمبری نہیں کرتے ہیں۔ جو ان کے مخالف وہ، جو ان کے پیارے وہ، پھر بولو جو ان کے پیارے وہ۔ میں ہاتھ جوڑ کے انصاف مانگوں گا۔ وہ بھائی ایک میدان میں علی کے 7 بیٹے ذبح ہوئے، آپ 2 کا ذکر کرتے ہو، باقیوں کا کیوں نہیں؟ بس میں یہ گفتگو کو آپ کے سامنے لازمی میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں۔ امام حسن کے 2 بیٹے شہید ہوئے، توجہ ہے، امام حسن مجتبیٰ کے 3 بیٹے شہید ہوئے۔ ادھر اب میں ایک دفعہ اور سبحان اللہ کہنوانا چاہوں گا، قاسم بن حسن، ابو بکر بن حسن، کربلا میں 2 ابو بکر شہید ہوئے ہیں، ایک امام حسن مجتبیٰ کا سگا بھائی اور ایک سگا بیٹا۔ تیسرا بیٹا عبداللہ بن حسن، امام حسین پاک کے 2 بیٹے شہید ہوئے، سیدنا علی اکبر، سیدنا علی اصغر نام نہیں ہے ان کا نام ہے عبداللہ، اسی وجہ سے ان کو کہتے ہیں، امام حسین کو کہتے ہیں ابو عبداللہ۔
تو ان شہزادے چھوٹے شہزادے کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. لیکن چونکہ یہ سب سے چھوٹے تھے تو چھوٹے کو کہتے ہیں اصغر. تو اس لیے اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ کوتیلا اصغر. حسین دا سارے تو نکا پتر بھی شہید ہو گئے, وہ نام مشہور ہوتے ہوتے اصغر اصغر. اور چونکہ علی اکبر تھے تو ساتھ علی اصغر مشہور ہو گیا, وگرنہ بیٹے کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. ویسے کہتے کیا تھے؟ اصغر. عام مشہور تھا علی, لہذا کیا نام بن گیا؟ علی اصغر. اللہ اکبر. میرے دوستو, حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کے دو بیٹے عبداللہ, حضرت عون بن عبداللہ, محمد بن عبداللہ, حضرت سیدنا عقیل جو مولا علی کے سگے ویر ہیں, ان کے بیٹے ذرا سنو. حضرت مسلم بن عقیل, عبداللہ بن عقیل, عبد الرحمن بن عقیل, محمد بن حضرت جعفر بن عقیل, یہ بھی کتنے ہیں؟ 4 بیٹے. اور پھر ان کے آگے حضرت مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے, محمد بن مسلم بن عقیل, عبداللہ بن مسلم بن عقیل, اور بعض نے یہاں پر ابراہیم نام لکھا ہے. واللہ علم بالصواب. اب اگر ٹوٹل کرو تو اکیلے کربلا میں ابو طالب کے گھرانے کے 18 بندے اسلام کے کام آئے ہیں. آج لوگ سوال کرتے ہیں نا ابو طالب نے اسلام کو کیا دیا؟ بھائی ابو طالب نے 18 لال. اور اگر پیچھے جاؤ تو جعفر طیار, پیچھے جاؤ تو مولا علی. وہ یار اسلام کے دامن میں دیکھو ذرا کتنا خون ہے ابو طالب کا. ملا جی ابھی بھی آپ کو ابو طالب کی شان نظر نہیں آتی ہے؟ جو آہستہ بولے میں اس کو کیا بولوں؟ بولو سبحان اللہ کا بچ کے بولو. اللہ اللہ. میرے دوستو, بس میں جو سمجھانے لگا ہوں, حضرت غازی عباس کے 4, یہ کل 3 بھائی, کل خود ملا کر کتنے؟ 4. یہ سب سے پہلے 3 بھائی امام علی مقام کے آگے شہید ہو گئے. ایک 25 برس کے, ایک 21 برس کے, ایک 18 برس کے, اور ان میں سب سے بڑی عمر کے حضرت غازی عباس سے یہ سب امام علی مقام پہ قربان ہو گئے. اب ذرا سنو, عباس کا بابا کون ہے؟ ذرا پھر دو جائے. عباس کا بابا کون ہے؟ علی. حسین کا بابا کون ہے؟ حسن کا بابا کون ہے؟ اب ہیں یہ بھائی, لیکن چیلنج سے کہتا ہوں, حسین پاک تو کہتے تھے میرے بھائی, حضرت عباس نے کبھی نہیں کہا میرے بھائی. اب تم پوچھو تو ذرا وہ کیا کہتے تھے؟ حسین پاک کہتے تھے میرا ویر, عباس کہتے تھے میرا آقا, میں تیرا غلام. یہ ہوتے ہیں نا کشتو کشتو, سمجھ رہے ہو؟ اساں بھی کئی لوگ آتے ہیں جی تسی قریشی ہو, ہاشمی ہو, تسی بھی تو سید لگنے ہو. اسی اگوں منہ تو مارنے جتی, اسی کہنے ہیں اسی سید نہیں سیداں دے نوکر لگنے ہیں. جو 2 نمبریاں کرتے ہیں, اپنے نسب چینج کرتے ہیں, ان پر حضور نے فرمایا اللہ کی لعنت ہوتی ہے. سیدوں کی غلامی میں اللہ نے عزت رکھی ہوئی ہے. جو لوگ سادات کے مقابلے اور ٹکر میں آتے ہیں ان میں اور یزید میں صرف زمانے کا ہی فرق ہے. جیڑا ہوں بولے پھر میں اس سے کہ بولا اللہ دے بنے. جو آل محمد کی ٹکر میں سادات کی ٹکر میں آئے نا, ان میں اور یزید میں فرق زمانے کا ہی ہے. وہ اس ویلے سی تھے, اس ویلے. علم پڑھنا بڑا آسان ہوتا ہے, پہچانا بڑا مشکل ہوتا ہے. خدا کی قسم محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی کو بندہ پڑھے تو انج نیند اڑ جاندی. میں نے آپ کی جو ہے نا وہ فوائد مکیہ نہیں یار کیا نام ہے اس کا, مکیہ, فتوحات مکیہ, شکریہ, فتوحات مکیہ میں نے پڑھی ہے حضرت شیخ اکبر کی. اس میں تو انہوں نے وہ کچھ لکھ دیا ہے کہ بندہ ایسے کامتا ہے. لطائف المنن امام شارانی کی پڑھو, علی واقیت والجواہر شارانی کی پڑھو تو بندہ ویسے ہی اور کانپنے لگتا ہے. پتہ ہے کیا لکھا ہے شارانی نے؟ یہ ایویں شارانی نہیں پڑھنے, ایویں ابن عربی نہیں بنتے, کچھ یہ کر کے جاتے ہیں. محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جو عام سید ہے نا, عام سید اگر آپ سے زیادتی بھی کرے نا تو آپ بدلہ نہیں لے سکتے. جیسے آپ جا رہے ہو, اچانک گڈی کھڈے میں گر جائے, آپ کسی سے بدلہ نہیں لیتے. ٹانگ ٹوٹ جائے, آپ بیوی بچے سارے مر جائیں, آپ بدلہ نہیں لیتے, کہتے ہو اللہ کی تقدیر ہے. شارانی لکھتے ہیں اور حضرت محی الدین ابن عربی وہ فرماتے ہیں اگر سادات زیادتی بھی کر دیں
تم بدلہ نہیں لے سکتے ہو، اس کو خدا کی تقدیر سمجھو۔ اب بندہ دل میں ہوتا تو ماڑا مٹھا مٹھے ہو کے تو یار سید جو مرضی کرن، آؤ ذرا حدیث سناؤں گا، سارا مسئلہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا، اور جس نے عبد المطلب کی اولاد میں سے جس بندے نے میری، توجہ ہے، عبد المطلب، اور دوسری بات میں آتے ہیں میری اول میں سے کسی بندے نے کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی، اس کا حق مارا، اگر تو اس نے دنیا میں معاملہ چکتا کر لیا تو بات ختم، اور اگر میرا سمجھ کے معاملہ قیامت میں چھوڑا، میں محمد خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں باقی کام بعد میں کروں گا، اس کو بدلہ پہلے ادا کروں گا۔ جو سادات کی شان کو مانتے ہو ذرا وہ سبحان اللہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کرو سبحان اللہ۔ اس لیے سادات کی خدمت میں سر جھکانا عزت ہوتی ہے۔ آج وہ علماء بھی گئے جن کو جناب یہ کبھی دفعہ میں کہتا ہوں کہ یہ اتنی ایلفی سستی ہو گئی ہے کہ یہ بیٹھ جائیں کسی جناب اپنا کرسی پہ سید آ جائے اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں یہ کام ہمیں ابوبکر صدیق نے بتایا، حضرت عمر نے بتایا، کبھی ایسا نہیں ہوا، بلکہ ان دونوں کو میرے نبی نے بتایا۔ جب حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب حضرت فاطمہ آتی تو فقامہ الیہ، حضور فاطمہ کے آگے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، حضور فاطمہ طیبہ کے آگے، اجلسوا فی مجلسی، ان کو اپنی مجلس میں اپنی گدی پہ بٹھاتے، فقبلا، اپنی بیٹی کے ماتھا چومتے۔ حسنین کریمین کو پتا تھا یہ زہرا کی وجہ سے معاملے، حضرات ابوبکر اور حضرت عمر کو، شیخین کریمین کو پتا تھا کہ حضرت زہرا کی وجہ سے معاملات اور ہیں، اس لیے جب حسین آتے عمر کھڑے ہو جاتے، حسن آتے ابوبکر کھڑے ہو جاتے۔ ہمیں ابوبکر اور عمر کے نعرے لگانا ہی کافی نہیں، ان کے عقیدے طریقے پہ چلنا بھی ضروری ہے۔ اے آڑی سجدہ کے اس علاقے میں آئے ہوئے لوگوں، یہ علم کا بھی بڑا بخار ہوتا ہے، دولت کا بھی بڑا بخار ہوتا ہے، خاندانی جو نہ یہ اسمیت اس کا بھی بڑا بخار ہوتا ہے، لیکن خوش نصیب ہے وہ لوگ جو سارے بخار اتار کے خود والے محمد کے قدموں پہ گرا دیتے گئے۔ سادات کی عزت کرو، اگر زیادتی کرے ان کو نہ ایک ہی دینے گے یار، انہیں سجدہ سو کے دینے آج کل آ لیا، انہیں کے دینے سانو، ان کو نہیں دیکھو ایسے کر کے نہ ویسے پیچھے دیکھو، اگر گیلانی ہے تو سیدھی نظر رکھو غوث پاک ہوتے ہیں، اگر حسینی ہے تو نظر رکھو حضرت سیدنا موسیٰ کاظم پہ، نظر رکھو حضرت امام علی رضا پہ، نظر رکھو امام جعفر پہ، نظر رکھو حضرت سیدنا امام زین العابدین پہ، نظر رکھو امام باقر پہ، نظر رکھو مولا حسین، ان پہ نظر رکھو، سادات کی عزت کرو۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ ذرا طرزیں ورزیں زیادہ اچھی طرح سنتے ہیں، لیکن یہ باتیں سننا آج کل کیا ہے بہت ضروری۔ تو وقت بہت ہو گیا، میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا شہادت کے واقعات میں عرض کر دیتا، لیکن چونکہ میں نے آگے ایک جلسے میں بھی پہنچنا ہے اور اگر میں ادھر چلا گیا، لیکن میں بہرحال چند جملے ضرور عرض کرتا ہوں۔ اللہ اللہ دشت کربلا کے اندر میرے آقا امام علی مقام کا جوان علی اکبر بھی شہید ہو گیا ہے، حضرت سیدنا قاسم بن حسن بھی شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ بن علی بھی شہید ہو گئے، حضرت عباس غازی کے بازو بھی کٹ گئے ہیں۔ میدان کربلا کے اندر حضرت ابوبکر بن حسن، حضرت ابوبکر بن علی، حضرت محمد بن حسن، حضرت محمد بن علی، دیگر میری آقا امام علی مقام کے جانثار جو کل ملا کے 72 گئے وہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 10 محرم ہے، حضرت امام علی مقام اپنے سارے رفقا کے لاشیں اٹھا کے ایک جگہ لائن پہ رکھ رہے ہیں۔ اب جس وقت واپس آتے ہیں امام علی مقام آپ اکیلے رہ گئے، حضرت سیدہ زینب آتی ہیں، وہ اپنے بھائی حضرت حسن مجتبیٰ کا پٹکا ان کی کمر میں باندھتی ہیں۔ میری نبی کا امامہ حضرت حسین کے سر پہ رکھا جاتا ہے، تلوار ذوالفقار حسین اپنے ہاتھ میں پکڑتے گئے، آپ سواری پہ سوار ہوتے گئے، فرماتے ہیں او میری سکینہ اللہ حافظ، او میرے زین العابدین اللہ حافظ، او میری بہن او زینب تو ہی ہے میرے بعد اس خانوادے
دروازے کی حفاظت کرنے والی، لیکن میں محمد کا نواسا تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں، اوصیکم بالصبر بالصبر بالصبر، اور کبھی بھی ضبط کا بندھن نہ توڑنا، صبر کرنا صبر کرنا۔ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی کے کندھوں پہ کھیلنے والا حسین میدان کارزار بھی اتر رہا ہے، اور چشم فلک دیکھ رہی ہے کہ آج علی کا شیر، علی کا لال جا رہا ہے، آپ جا کر دعوت مبارزت دیتے ہیں، آؤ 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 یزیدیو، میرے خون سے بھی اپنے ہاتھوں کو رنگین کر لو۔ چنانچہ ادھر سے چند لوگ باہر نکلے، ان کے سر اڑتے دیکھے گئے۔ پھر ابن سعد بولا کہ حملہ چاروں طرف سے کرو، چنانچہ چاروں طرف سے حملہ کیا گیا، لیکن یہ حیدر کرار کا بیٹا ہے، یہ صاحب ذوالفقار کا بیٹا ہے۔ امام علی مقام نے 3 دنوں کا پیاسا رہ کر، بھوکا رہنے کے باوجود آپ کی تلوار نے کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ بالآخر ایک عزلی بدبخت نے ایک تیر مارا، امام علی مقام گھوڑے سے نیچے آئے، چنانچہ ایک عزلی ملعون بدبخت شمر جس کا نام تھا، وہ آپ کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا، آپ کے سر انور کو اس نے خنجر سے تن سے جدا کر دیا۔ تو پھر مجھے یہ کہنا ہے کہ جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اور گھر کا گھر سب سپرزے خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر بیلا سلام۔ اے نبی کی آل سے محبت کرنے والو، امام علی مقام میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ عمرو بن سعد نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ جتنی بھی اہل بیت کے حسین کے ساتھیوں کے لاشیں ہیں، ان کے سروں کو نیزوں پہ اڑس لیا جائے، اور ان کے جسموں پر گھوڑوں کو دوڑا دیا جائے۔ چنانچہ ابن سعد کا ایک گھوڑوں پر بیٹھا ہوا دستہ، اس نے گھوڑوں کا رخ ان لاشوں کی طرف کیا۔ اللہ حضرت فاضل بریلوی فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ ان یزیدیوں نے آپ کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے، جس سے شہیدوں کے جسم پھٹ گئے، ان کی ہڈیاں چور چور ہو گئی ہیں۔ اے میرے نبی سے محبت کرنے والوں، ذرا غور تو کرو، یہ آج کس کی لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں؟ یہ اس کی لاش پر جو نبی کے سجدے کے دوران ان کے کندھوں پہ بیٹھا کرتے تھے۔ یہ کس کی لاش ہے جس پر گھوڑے دوڑ کر جسم کو پھاڑ رہے ہیں، ہڈیوں کو چور چور کر رہے ہیں؟ ہاں ہاں، یہ وہ حسین ہے کہ جسے میرے نبی نے اپنی جان قرار دیا ہے، جسے میرے نبی نے جنتی جوانوں کا سردار کہا گیا، جسے میرے نبی نے اپنا جسم قرار دیا ہے، جسے میرے نبی نے حسین منی وانا منہ کا اعلان کر کے عزتوں سے نوازا ہے۔ او میرے دوستو، کربلا کے میدان میں وہ ظلم روا رکھے گئے کہ جن کو ایک عام آدمی بیان کرتے ہوئے بھی ہمت تلاش کرتا ہے۔ اب جب میدان کربلا کے اندر یہ میرے نبی کے پیاروں گھر والوں کے 72 لاشیں گھوڑوں نے روند ڈالے، تو اب نماز کا وقت ہو گیا۔ ادھر آل بیت کے خیموں میں بھی نماز ہوئی، ادھر حسین پاک کو شہید کرنے والے یزیدیوں نے بھی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ نماز کے بعد وہ یہ دعا مانگتے پائے گئے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں فتح عطا فرمائی ہے۔ ادھر امام زین العابدین جو بیماری کے باعث میدان جنگ میں نہ جا سکے تھے، وہ آپ ایک خیمے کے اندر ہیں۔ ادھر شام تک یہ سارے خیموں میں رہے۔ شام کا جب سورج ڈھلنے لگا، شمر نے ایک چھاپا مار دستہ تشکیل دیا، کہنے لگا سنو، یہ حسین بادشاہ ہے، بادشاہ کا بیٹا گزرا ہے، یقیناً ان کے خیموں میں بڑی دولت ہوگی، بڑا خزانہ ہوگا، چلو جب اندھیرا چھا جائے تو شام کے وقت ان کے خیموں پر ہم نے حملہ کرنا ہے۔ وہ جب شام کا وقت ہوا، ادھر مغرب ہوئی، سورج ڈوبا، آل محمد نے مغرب کی نماز ادا فرمائی۔ اللہ اللہ، آج یہ کون سا گھرانہ ہے؟ یہ کس کے خیمے ہیں؟ یہ اس نبی کے خیمے ہیں جو امت کو جہنم سے بچانے آیا ہے۔ ادھر شمر کی وہ فوج کا دستہ آیا، اس نے آ کر لوٹ مار شروع کر دی، لیکن حیران رہ گئے کہ وہ جس بھی تھیلے کو کھولتے گئے وہاں دولت نہیں ہے، اللہ کے قرآن کا نسخہ ضرور پڑا ہوا ہے۔
جب اسے نے دیکھا کہ دولت تو نہیں ملی، غصہ آیا، حضرت سیدہ زینب سے کہنے لگا او زینب علی کی بیٹی، تو نے جتنی دولت جہاں چھپائی ہے وہ ہمیں دے دے، وگرنہ ہم آخری حد تک جانے کو تیار ہے۔ چنانچہ اس نے تلوار امام زین العابدین کی گردن پہ رکھی کہ میں ابھی اس کا سر تن سے جدا کروں گا، جتنی دولت ہے وہ نکال کے دے دے۔ سیدہ روئی، فرمایا رے بدبختو، آل محمد نے ہمیشہ ایمان بچایا ہے، دولت بچانا تو تمہارا کام رہا ہے، دولت بچانا تو تمہارے بڑوں کا طریقہ رہا ہے۔ اور شمر لعید، یہ تو تیرا بڑا یزید وہ دولت کے پجاری ہے، ہم آل محمد نے تو قرآن پایا ہے۔ چنانچہ یہ جو شمر تھا اس کی نظر میرے مولا حسین پاک کی بیٹی سیدہ سکینہ پہ پڑی، جو ابھی چند سال کی بچی ہے، ان کی کانوں میں بالیاں سونے کی۔ او کلمہ پڑھنے والوں، آل محمد کی توہین کا عالم دیکھو کہ اس لعنتی بدبخت نے ان بالیوں کو اتنے زور سے کھینچا سیدہ سکینہ کے کان پھٹ گئے۔ آپ ڈرتی ہوئی سیدہ زینب کے پیچھے گئی، سیدہ زینب نے فرمایا او شمر لعین، او کمینے تو حد سے گزر گیا ہے، اور تجھے مخدرات عصمت کی بھی پاس نہیں، تجھے نبی کی تطہیر کی آیت کی بھی خبر نہیں، اور تجھے قرآن کی احکام بھی یاد نہیں ہے۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے۔ میرے دوستو، شمر کو غصہ آیا، جب اور کچھ نہ ملا اس نے آل نبی کے خیموں کو آگ لگا دی۔ آج جشن فلک دیکھ رہی ہے، جو نبی امت کو جہنم سے بچانے آیا تھا، آج اس کی آل کے خیمے کربلا میں جل رہے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ جو رات ہے کلمہ پڑھنے والوں، میں بس ایک منظر اکثر بیان کرتا ہوں تو بس میری ہمت جواب دے جاتی ہے۔ جتنے بیٹھے ہو آپ سب نے کہیں نہ کہیں اپنے گھروں میں جنازے ضرور اٹھائے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ دن کو جو جنازہ ہوتا ہے، ہمارے علاقے کا رواج ہے کہ شام کے وقت اس بندے کے ان گھر والوں کے جتنے رشتہ دار ہیں نا، وہ شام کے وقت عورتوں کے پاس آ جاتی ہیں اور مردوں کے پاس آتے ہیں۔ وہی کہ نہیں آپ کے ادھر ہے رواج؟ میرے والد صاحب کا وصال ہوا، مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ یہ شام کے وقت، رات کے وقت آ کر رشتہ داروں کا بیٹھنا کیا چیز ہوتی ہے۔ دن کو بندہ مصروف ہوتا ہے کفن دفن میں نا، رات کو بندہ جب اندر گھر آتا ہے، ماں بھی دیکھتا ہے بندہ، بھائی بہنیں وہ سب سامنے ہوتے ہیں، تو پھر بندے کو رہ رہ کر بچھڑے ہوئے یاد آتے ہیں۔ پر کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے گاؤں کا رواج ہے کہ جب قریبی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ سارے محلے والے قریبی وہ جلدی مغرب پڑھ کے کھانا کھاتے ہیں پہلے، اور فوراً دوڑتے ہیں کہاں؟ فوتگی والے گھر۔ وہاں جا کے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، کوئی کیا بات کر رہا ہے، کوئی درود پڑھ لیتا ہے، یا پھر اس مرنے والے کی اچھے تذکرے کرتے ہیں، تاکہ جب گھر والے وہ دیکھتے ہیں نا کہ اب یہ تھک گئے ہیں اور سونے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں چلیں جی اب چلیں، دعا کرتے ہیں۔ عورتوں کے پاس سے اٹھ جاتی ہیں اور مرد، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو رات ہوتی ہے نا، پہلی رات بڑی سخت ہوتی ہے، بہت سخت ہوتی ہے۔ یہ جن کے کوئی بچھڑے ہوئے ہیں ذرا سوچ کے دیکھو، اللہ آج کربلا کو ذرا دیکھو میرے دوستو، کربلا کے میدان میں آج آل محمد کے خیمے جلے، صرف ایک خیمہ بچا ہوا ہے۔ اس خیمے کے اندر امام زین العابدین سیدہ زینب۔ حیرت کی بات یہ، نہ رشتہ دار، نہ چاچے، نہ مامے، نہ عزیز، نہ کوئی بھائی، نہ بہنے، کوئی بھی نہیں جو آ جا کر دلاسا دے کر کہے زینب صبر کر، تیرے دو لال تجھ سے بچھڑے ہوئے گئے۔ آ کر کوئی زین العابدین کے سر پہ ہاتھ رکھے، زین العابدین اے صبر کرو، اے تمہارا جوان کڑیل بھائی علی اکبر تم سے بچھڑ گیا ہے، اے اللہ تمہیں صبر دے، تمہارا 6 مہینے کا علی اصغر بھی تمہیں چھوڑ گیا ہے۔ او زین العابدین، اور تمہارا جوان بھائی قاسم کے 2 بھائی ابو بکر اور محمد بھی تمہیں چھوڑ کے چلے گئے۔ آج آ کر کوئی سیدہ زینب کو دلاسا دے، زینب صبر کرنا، تیرے 7 بھائی تجھے چھوڑ کے گئے۔
میرے بھائیوں آج اگر کسی کا ایک جوان بھائی وہ دنیا سے چلا جائے, اپنی موت بھی مارا جائے, لوگ کہتے ہیں ایک جوان بھائی اس کا گیا ہوا ہے, او زینب تیرے صبر کو میں کروڑوں سلام بھیجوں, اور تو نے تو اپنے 7 بھائیوں کے لاشیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گئے, ان کے سروں کو تو نے نیزوں میں بلند ہوتے دیکھا ہے. لیکن اللہ اکبر, قربان جائیں مولا علی کی اس بیٹی پر, نبی کی اس نواسی پر, کہ ہر دفعہ یہ کہتی ہے اللہ تو ہم سے راضی ہو, ہمیں اور کسی چیز کی فکر نہیں ہے. دوستان گرامی, امام بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے, لیکن سیدہ زینب پاک یہ رات گزر گئی. یزیدیوں نے اپنی لاشیں دفنائیں, کربلا والوں کے پھٹے ہوئے جسم وہیں پہ پڑے. اچانک صحرا کی آواز چلی تو آواز نے نا ان کے جسم ڈھک دیے, جسم ڈھک دیے. سیدہ زینب کو سویرے سویرے یزیدی فوج نے آ کر آل محمد کے اس قافلے کو کہا کہ تیاری کرو, ابن زیاد کے دربار میں جانا ہے. ایسے نہیں کہ چلیں جی آپ, نہیں. امام زین العابدین کی پشت پہ کوڑے مارے گئے, آپ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئیں, آل نبی کی ان شہزادیوں کو رسیوں میں جکڑا گیا, قیدیوں کی طرح ان کو ڈنڈے مارے گئے. اور جب سیدہ زینب اس میدان میں سے امام حسین کی لاش کے پاس سے گزری, بس یہ منظر اور میری گفتگو مکمل ہو گئی. میرے دوستو, جب سیدہ زینب حضرت سیدنا امام حسین کے جسم اطہر کے پاس سے گزری, حضرت سیدہ زینب نے حضرت سیدنا حسین پاک کے کٹے پھٹے جسم کو دیکھا اور تو کچھ نہ کر سکی. آپ نے منہ مدینے کی طرف کیا اور نانا جان کے نام دعائی دے کر پڑھنے لگی, وہاں محمد وہاں محمد صلی علیہ الہ السما آزا حسین باللرا مرمد مرمد بالدماء بالعراء من الدماء یا محمد یا محمد. حضرت زینب کہنے لگی یا رسول اللہ, آقا آپ کے نام کی دعائی ہے, حضور ذرا نگاہ فرمائیے آج آپ کا خاندان کس طرح کٹا پھٹا پڑا ہے. حضور آج دیکھیے تو ذرا آپ کے کندھوں پہ کھیلنے والا حسین اس میدان کربلا کے اندر, یہاں اس نے ایک تو اس نے خون کی چادر اوڑھی ہوئی ہے اور دوسرا اس کو ریت میں ڈھکا ہوا ہے. وہ بناتک سبایا وہ ذریتک القتلا. یا رسول اللہ, اپنی بیٹیوں کو دیکھو یہ قیدی بن گئی ہے. وَذُرِّيَّتُكَ الْقَتْلَى, اے آپ کے ہاتھوں کے پالے ہوئی آپ کی ذریت شہید کر دی گئی ہے. آقا ایک زین العابدین بچائے, یہ کتے سے بھی مجھ سے لینے کی تیاریاں کر رہے ہیں. یا نبی اللہ, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, صلی علیہ الہ السما یا محمد یا محمد. آپ پر آسمان والا رب درود بھیجے, اپنی شہزادی اپنی بیٹی بے کرم کی نظر فرمائیے. میں صرف آپ سب لوگوں کو ایک ہی جملہ کہتا ہوں, جو نبی حاضر بھی ہے, جو نبی ناظر بھی ہے. قرآن کہتا ہے کہ وہ نبی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں امت کو کانٹا چبھے تو درد مدینے جاتا ہے. سوچو اے آڑی سجدہ کے اس جلسے پہ بیٹھے ہوئے لوگوں, جب کربلا کے میدان سے رسول کی شہزادی نے حضور کو آواز ان لفظوں سے دی ہوگی, مدینے میں کیا گزری ہوگی. بس یہ اصل میں ایف آئی آر تھی جو سیدہ زینب حضور کے دربار میں کٹوا رہی تھی, اور جن کے خلاف ایف آئی آر سیدہ زینب کٹوائے, گواہیاں میرا حضور پہلے خون کے مقدمہ مال کے طور پر وہ شیشی بوتل کی جس میں خون ہو گیا, وہ حضور پہلے دے کر جائیں حضرت سیدہ کو, سیدہ ام سلمہ کو. اور قیامت والے دن آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ یزید اور یزیدی یہ ایسے ہی پیش ہوں گے؟ نہیں, علماء لکھتے ہیں مقدمہ حضور لڑیں گے. آج مقدمہ ایک ہوتا ہے نا, اس مقدمے کے 2 ٹولے بنتے ہیں.
ایک قتل ہو جائے ایک علاقے میں 2 ٹولے بنتے ہیں، ایک قاتلوں کا ساتھی ایک مقتولوں کا ساتھی، کرنا تے پولیس ہوندا ہے پر 100 بندہ تھانے کے باہر کھڑا ہوتا ہے، اور تسی کیوں آئے ہو؟ وہ جی پتہ لگے کہ اس پیچھے بھی کوئی ہے، پتہ ہے یہ ہم جلسے کیوں کرتے ہیں، پتہ لگے آل نبی والے بھی ہیں، وہ تو پار ہیں یار، وہ تو پاس لوگ ہیں، وہ تو جنتی لوگ ہیں۔ اب ذرا سوچو، مقدمہ جب لڑیں گے حضور، مدعی ہوں گے حضور، قتل ہے حسین کا، مقدمہ مال لے کے آیا ہوئے جبریل، حضور نے میدان کربلا سے خون جمع کیا، حضرت سیدنا عباس والی روایت، عبداللہ بن عباس والی روایت، وہ میش ہوگا مقدمہ مال، دھیان ہے، آج کرسی عدل پہ بیٹھا ہوگا رب، حضور دلائل دیں گے جس کے خلاف وہ ہوگا لعنتی یزید، ذرا سینے پہ ہاتھ، وہ کہتے نا وہ بابا دل تے ہاتھ رکھتے سچ سچ دس، اب میں کہتا ہوں تو بھی سینے پہ رکھ ہاتھ اور سچ سچ بتا، اس مقدمے میں جیت حضور کی ہوگی یا یزید کی ہوگی؟ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے ہو کہ اسی کری پارٹی نالاں، ہائے 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 ایسی آل نبی نالاں، اے لانتاں پیج پیج، نہ پوچھ میرے دل کا حال، بس اتنا تو بتاتا ہوں، ہائے میرے لب پہ بھی آئے ہیں میرے دل میں بھی آئے ہیں، نہیں بتا سکتے کیا درد ہے، کیا دکھ ہے، کیا آگ ہے، یا رب جانتا ہے یا اس کا حبیب، یا جن کے لیے ہم آگ لگائی ہوئی ہے وہ جانتے ہیں۔ اے نبی کی آل کے غلاموں، حضور کی آل سے محبت تمہیں مبارک ہو، یہ معمولی نہ سمجھا کرو، یہ جلسے، یہ ہوتے میں جلسہ ہی ہوتا ہے، ہونے میں وہ ایک بندہ صدر لگ گیا پاکستان کی تاریخ میں، پوچھا گیا جی استقمال کے وے، اکھے جی اس نے ایک دفعہ بڑے لیڈر نو دہی پلے کھلائے سن، یعنی وہ عام لوگ ہو کر، سیاستدان ہو کر دہی بھلے بھی نو بھولے، انہوں نے کہا جی بندے نے ساڈی خدمت کی تھی دہی بھلے، تم کیا سمجھتے ہو جو کائنات کے مالک ہیں وہ تمہارے جلسے بھول جائیں گے، وہ تمہارے نعرے بھول جائیں گے، وہ تمہاری یہ محبتیں بھول جائیں گے، وہ تمہاری یہ چاہتے بھول جائیں گے، وہ تمہاری یہ عقیدتوں کے رنگ بھول جائیں گے؟ آڑی سجدہ کے اس بڑے جلسے کے اندر آنے والوں، آؤ عہد کریں انشاءاللہ ہماری لاشوں سے بھی حسین حسین کی آوازیں آئیں گی، ہمارے جنازے بھی بولیں گے یا حسین، ہماری لاشیں بھی بولیں گی یا حسین، ذرا بولیے حق حسین، حق حسین، واہ حسین، حق حسین، واہ حسین۔ اے ادھے اجاں بھی شرمیندے ہو، ایک دن کہنے لگا جی یہ یا حسین کا نعرہ تو وہ لگاتے ہیں، میں کہا پھر اللہ اکبر کا نعرہ تو وہ لگاتے ہیں، وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں ہم چھوڑ دیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں ہم چھوڑ دیں، اور اگر شیعہ جو ہے نا وہ یا رسول اللہ اور یا علی اور یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں تو ہم یہ نعرہ چھوڑ دیں، وہ اپنے طور پہ لگاتے ہیں، ہم بولو اونچا، ہم اپنے طور پہ لگاتے ہیں، تو ذرا لگاؤ ذرا نعرہ حق حسین، کربلا کے شاہ حسین، کربلا کے شاہ حسین، کربلا کے شاہ حسین۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہمارے جنازوں سے بھی یہ آوازیں آئیں، ہماری زندگی، اپنے بچوں کو یہ سبق دیں، اسی نوکر سہی نہ دیں، قوم قبیلے کی عزت بعد میں سکھاؤ، پہلے بچوں کو کیا تعلیم دو، او پتر تسی کون ہوندے ہو، تو بچہ آکھے اسی نوکر زارا دیا بچیاں دے، اسی نوکر سیداں دے، سید کبھی چھوڑتے نہیں ہیں، یہ بیڑا پار لگاتے ہیں۔ اللہ آپ کو اور مجھے سلامت رکھے، میں نے اپنے ٹائم سے زیادہ ٹائم آپ کو دیا، آگے جلسے میں انتظار ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ 8 ماڈل کا یہ جلسہ پکا ہو گیا، بندہ پاویں جیڑا بلاؤ لیکن جلسہ پکا ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔